بدبخت ہے کہ جس کے پاس کوئی اچھا گھر نہیں ہے، اچھا لباس نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ معصوم کی نظر میں بدبخت کون ہے؟ بعض انسانوں کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان پر شیطان بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ رمضان المبارک انسان کی زندگی میں ایک گہرا اثر رکھتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں مستند روایات کی روشنی میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور انسان پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ پھر انسان گناہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر شیطان جکڑا گیا ہے اس کے باوجود انسان کس لیے گناہ کر رہے؟ اس کا جواب ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں دے چکے ہیں کہ بعض اوقات یہ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو شیطان انسان کے اوپر مسلط ہو کر انسان سے برے کام کرواتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک آپشن دیتا ہے کہ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر نماز کا وقت ہے تو وہ آپ کو ایک آپشن دکھائے گا کہ ابھی یہ بہت بہترین ڈرامہ چل رہا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ کر پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ کہ اس طرح کے مختلف کاموں میں مختلف آپشن آپ کو دیتا ہے۔ اب بعض اوقات انسان شیطان کے ساتھ اتنا رہتا ہے غالباً میں کسی کتاب میں پڑھ بھی رہا تھا، ابھی مجھے یاد تو نہیں، معصوم کے ساتھ نسبت نہیں دیتا اس جملے کی، لیکن کسی کتاب میں یا کسی عالم دین یا کسی کی طرف سے میں پڑھ رہا تھا کہ بعض انسانوں کے ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان پر شیطان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کام بھی، یہ آپشن بھی تھا اس کے لیے، یعنی کہ خود وہ شیطان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے جو انسان وہ کام کر لیتے ہیں۔ تو ابھی شیطان کے ساتھ انسان اگر اتنا رہا ہے، اس کی اتنی مانتا رہے، تو شیطان اگر چاہے ماہ رمضان المبارک میں قید میں بھی ہے تو یہ سارے کام پھر بھی وہی سارا انجام دے رہے ہیں۔ اب ہماری نظر میں ہم بدبختی کے مختلف معیارات بناتے ہیں۔ بدبخت ہے کہ جس کے پاس کوئی اچھا گھر نہیں ہے، اچھا لباس نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ بدبخت ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں بدبخت کون ہے؟ معصوم کی نظر میں بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا عظیم ترین مہینہ آئے اور پھر وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فائدہ کیسے؟ یعنی روحانی طور پر فائدہ، خود کو مضبوط نہیں کر سکا، پھر بھی پروردگار کی بخشش کو حاصل نہیں کر سکا۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر نظمت وکرمت وشرفت وفضلت، یہ تو اللہ کی فضل والا مہینہ ہے، اس کی کرامتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی میں اگر اللہ کی رحمتیں نہیں حاصل کر سکا تو یہ میری بدبختی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ، مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ جس طرح فوج میں 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے 18 سال کی سروس کے لیے، 6 مہینے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد مستقل ٹریننگ ختم ہو جاتی، نہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں پھر شیڈول علیحدہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی بہت وہ ساتھ رہتی ہے، لیکن 6 مہینوں کی لگاتار ٹریننگ ہوتی ہے 18 سالوں کی سروس کے لیے۔ اللہ کی ذات نے ہر سال میں ہر انسان کے لیے 1 مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ٹریننگ کا مقرر کیا کہ یعنی اس مہینے میں تم نے خود کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ پھر 11 مہینے تم پر شیطان کی کسی بات کا اثر نہ ہو۔ اس کی آپشن اگر وہ دے بھی صحیح تو تم ان آپشنز کی طرف غور نہ کرے، اسے دے کر ریجیکٹ کر دے۔ یعنی اس مہینے میں آپ نے خود کو معنوی طور پر اتنا مضبوط کرنا ہے، معنوی طور پر اپنے آپ کو پروردگار کتنا قریب لے جانا ہے، اہل بیت کے اتنے زیادہ قریب ہو جانا ہے کہ پھر اس کے بعد شیطان کے آپشنز کو آپ اچھی طرح سے ریجیکٹ کر سکیں۔ تو یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، لطف پروردگار کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آپ نے وہ جملہ نیچ دعائے کمیل کہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، یہ اس کے پریکٹیکل کا مہینہ ہے کہ آپ کا پروردگار بہت جلد راضی ہونے والا ہے، بس آپ کا اس کے علاوہ کون ہے؟ میرا اس کے علاوہ کون ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرے علاوہ ہمارا کون ہے جو بخشنے والا ہو؟ تو ہم سب نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس روزے کے ذریعے سے
ان عبادات کے ذریعے سے اللہ کے لطف کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے، اتنا بہتر کرنا ہے، اتنا یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بلٹ پروف گولی کو روکنے والی جیکٹ ہوتی ہے نا، ہم نے اس مہینے میں روحانی طور پر روحانی طور پر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ ہمارے اوپر پھر شیطان کا اثر نہ ہو، یعنی کہ ہم نے شیطان پروف بن جانا ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو، اور ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ رحمان کی تمام راستے، رحمان کے وہ صراط مستقیم کو ہم پہچان لیں اور ان پر مضبوطی سے کاربند ہو جائے۔ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کو واقعاً اس کے حقیقی فلسفہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔